बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़मान पार्क का उजड़ाव अभी शुरुआत है और इमरान खान घबरा गया है। पुरएतमाद और चैलेंज के लहजे में गुफ्तगू करने वाला इमरान अब मिन्नत तरले पर आ गया है और बहुत लड़खड़ाती हुई ज़बान के साथ अपना केस अवाम के सामने पेश कर रहा है। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, ये इमरान खान समझ रहा है कि ये आजमाइश की पीक आ गई है। अभी आजमाइश शुरू ही नहीं हुई, अभी सिर्फ इसका तमहीदी बाब लिखा जा रहा है। और दूसरा ये सवाल जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि क्या अमेरिका इमरान खान की मदद को आएगा। और तीसरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि 9 मई के वाक़यात के बारे में, कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लक़ बहुत सारी ऑडियो लीक्स ऐसी हैं जिनको हुकूमत और हुकूमती इदारे छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अगर वो सामने आ गई तो ख़दशा है कि कहीं अवाम खुद ही हाथों में लाठियाँ और पत्थर लेकर निकल पड़े और पीटीआई वालों को चुन चुन कर अपने अताब का निशाना न बना डालें, क्योंकि वो इतनी भयानक तफसीलात हैं। और उसका भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। और उनमें वो वीडियोज़ भी शामिल हैं जो ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा में तबाही के दौरान इदारों ने ली, इसलिए वो लीक होने से बच गई। अगर वो लीक हो जाएँ तो उसका भी नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की बतौर कौम, बतौर रियासत पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो ऐसी भयानक हैं कि उनको मेड पब्लिक नहीं किया जा सकता। और फिर ये है कि जजों के ख़िलाफ़ घेरा तंग होना शुरू हो गया है, बल्कि तंग होने के अमल में कदरे तेज़ी आ गई है। तो सारी फहरिस्त तो ये बताने वाली बात है कि थोड़ा सा मैं माजी में आपको 1 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत कुछ हुआ और 5 साल तक होता रहा। और उससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनों को ज़ियाउल हक के दौर में गिरफ़्तार किया गया। सैकड़ों नहीं, हज़ारों कारकुनों को, उन्हें कई महीनों और बरसों तक जेल में रखा गया, कोड़े भी मारे गए। और उससे पहले भुट्टो साहब और अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी के हज़ारों कारकुन जेलों में रहे, बरस हा बरस तक रहे। लेकिन उनमें से कोई एक आप ऐसा नहीं मिलेगा, ना जमात इस्लामी का, ना पीपल्स पार्टी का, ना मुस्लिम लीग का, जो गिरफ़्तारी के बरसों बाद भी ये कहता हुआ पाया गया कि मुझे तो अंदर बहुत मारा, या ये कि मैंने गलती कर दी। लेकिन अब आप ये पीटीआई के दहशत गर्दों को देखिए, जो अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि हमने दहशत गर्दी की ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ये है कि कोई अगले दिन माफ़िया मांगता हुआ पाया गया, कोई उससे अगले दिन माफ़िया मांगता हुआ पाया गया और रोता हुआ पाया गया, और ये मानते हुए पाया गया कि मैं क़यादत के बहकावे में आ गया था, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। और ऐसे कारकुनों की तादाद थोक के हिसाब से है। आपने बहुत सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ इनकी देखी होंगी जिनमें ये माफ़िया मांग रहे हैं और अपने किए पर शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो गिरफ़्तारी से पहले बड़के बारे थे कि हम हाथ तोड़ देंगे, इनकी ज़ुबानें काट देंगे, इनके गिरबान फाड़ देंगे, इनको कुचल करके रख देंगे। और पता नहीं क्या कुछ इनके मुंह से निकलता था, आग के शोले निकलते थे, बर्बाद कर देंगे, ये इनका बाप भी हमें रोक नहीं सकता। और अब हम निकल आए हैं मैदान में। लेकिन वो निकले इसलिए थे मैदान में कि उनको फ्री हैंड दिया गया था। अब तक ये वो लाडलापन की जो पॉलिसी रियासत और रियासती इदारों ने इसके बारे में इख्तियार की गई थी, और ख़ास तौर पर अदलिया की सहूलतकारी। अदलिया कहें तो उसका मतलब ये है कि ये 6-7 बेज़मीर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के वतन दुश्मन और आइन शिकन जो सहूलतकार हैं, इनकी वजह से इनको एक फ्री हैंड मिला हुआ था। तो इसलिए ये शेर बने हुए थे। दहशत गर्दी में ज़रूर इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन इनके पास न दिल है, न जिगर है, न गुर्दा। इनके तो पेशाब ख़ता हो गए जेलों में, ये हालत है इनकी। और जिस तरह ये रो रहे हैं, जिस तरह ये चीख रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने अपने वालिदैन को निकाला सड़कों पर, वो रोते हुए सड़कों पर फिर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें वापस दो। क्या कभी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी या ANP, इनमें से किसी भी पार्टी के गिरफ़्तार शुदगान नौजवानों के वालिदैन इस तरह सड़कों पर निकले जिस तरह ये निकल रहे हैं? तो नाज़रीन, ये मम्मी डैडी इनकलाब था जिनके सर पर अफ़गानी दहशतगर्द थे, उनकी जड़ों में ये इन्होंने मार धाड़ की, और इस उम्मीद पर की कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। जिस तरह ज़ाहिर है वो कि खदीजा शाह एक औरत है, वो भी आग लगाने वालों में पेश थी, लेकिन उसे पता था कि मैं
ایک जर्नैल की नवासी हूँ और सलमान शाह जैसे बड़े ताकतवर चोर की बेटी हूँ। वो सलमान शाह चोर तो पता नहीं मुल्क के अंदर है या बाहर है, भाग गया है, लेकिन उसकी बेटी की फिल्में पकड़ाई में आ गई कि जिस तरह वो आग लगा रही है, तो लेकिन बदकिस्मती से वो भी बच निकली और कहीं मफरूर हो गई है। और ये चैलेंज है कि इतनी बड़ी दहशतगर्द औरत को इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये पीटीआई का जो ज़वाल है, ये इसकी शुरुआत है, और आजमाइश जो है इसकी भी शुरुआत है, जिसके आखिर में बचेगा मुर्गी खाने का वो दड़बा, जिसके अंदर न मुर्गी होती है न अंडा, ये आखिर में बचना है। ज़मान पार्क का हाल देख लिया आपने, ये मकबूजा इलाका बना हुआ था और इसमें पुलिस को ज़रूरत नहीं थी जाने की, और कारकुन या गुंडे पीटीआई के दहशतगर्द हुल्लड़बाज बलवाई ये सारा दिन रात वहाँ धमा चौकड़ी मचाए रखते थे। रात को वहाँ अखलाकियात की जनाजे निकाले जाते थे और पता नहीं न किसी को पता नहीं चलता था कि किसकी माँ है किसकी बहन है। 80-80 साल की माइयाँ, जिन्स ज़्यादा माइयाँ, भूखी माइयाँ, वो भी वहाँ पहुँची होती थी। और आपने वो वीडियो देखी होगी कि 70-80 साल की दो बुढ़ियाएँ जिनके दांत भी मसनूई हैं, वो खड़े होकर कह रही हैं कि हम तो अभी भी जवान हैं और अब भी इमरान खान के इश्क में मुब्तला हैं। तो ये एक जिनसदा वाहियात किस्म के जहन के लोग हैं, परवर्टेड किस्म के लोग हैं, जो पीटीआई की बैनर तले इकट्ठे हो गए। और जब अब इनको डंडा नज़र आया है तो उनकी सारी हवा निकल गई, अब ये गायब हैं। अब मुझे बताओ कि ज़मान पार्क के आसपास पीटीआई का कोई कारकुन फटकता तक नहीं है। तो नाज़रीन, अब एक बहस अमेरिका की चल रही है, ख़ास तौर पर ये जो ऑडियो लीक इमरान खान की ताज़ा हुई है, कोई वहाँ वाटर मोर नाम की एक अमेरिकी सेनेटर है, उसके साथ जो गुफ्तगू लीक हुई इमरान खान की, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यही है कि इमरान खान उससे कह रहा है, अमेरिकी सेनेटर से, कि पाकिस्तान की ताकतवर फ़ौज से हमें आज़ादी दिलवाओ। ये वो दज्जाल असगर है जो कुछ महीने पहले अमेरिका से आज़ादी का इसने झांसा दिया था कि मेरी तो जद्दोजहद ही अमेरिका से आज़ादी की, और अमेरिका हमें ग़ुलाम बनाने पर तुला हुआ है और हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। लेकिन अब हम अमेरिका से आज़ादी लेकर रहेंगे और हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। और अब वही इमरान खान अपने पैरोकारों के सामने नंगा होकर सामने आया कि अमेरिका से मदद मांग रहा है। खैर, उस सेनेटर साहबा ने इमरान खान को कोई जवाब नहीं दिया। ये लतीफ़े वाली बात है जिसको किसी ने नोट नहीं किया कि इसकी मिन्नत करने के बावजूद कि सिर्फ एक बयान जारी कर दो कि वो पाकिस्तान वाले मुझसे कुछ रियायत करें, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब इमरान खान ने उससे ये कहा कि पाकिस्तान के 99% अवाम पाकिस्तान के मेरे साथ हैं, तो सेनेटर साहबा की हंसी निकल गई। तो ज़ाहिर है अब उसको भी अंदाज़ा हो गया कि जो आदमी मुझसे मुखातिब है और मदद की अपीलें कर रहा है, वो तो दिमागी मरीज़ है, क्योंकि ये तो कोई दिमागी मरीज़ ही बात कर सकता है कि 99% लोग जो हैं वो मेरे हामी हैं। तो इमरान खान नंगा हो गया। ये इमरान खान का मेमो गेट से भी बड़ा स्कैंडल है। नाज़रीन, मेमो गेट वो एक मुबय्यना कहानी थी जिसका सबूत आज तक नहीं मिल सका। सिर्फ क़यास आराई थी और इशारात थे और क़राइन थे कि अमेरिका से मुदाखलत की अपील की गई है, लेकिन उसके हक़ में कोई प्रूफ नहीं मिल सका। एक दस्तावेज़ ज़रूर दिखाई गई, लिखा गया ख़त, जिसके बारे में ये पता चला कि वो जाली था। लेकिन जहाँ तो कोई मुबय्यना वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो इमरान खान खुद कह रहा है अमेरिका से कि मुदाखलत करो। और उसने इस गुफ्तगू में ये कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ताकतवर है। किसी दूसरे मुल्क को ये कहना कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ताकतवर है, इसका क्या मतलब है? क्या वो डरा रहा है उस मुल्क को कि ये ताकतवर मिलिट्री कल कलां तुम्हारे लिए मसला पैदा हो सकती है, इसलिए इसकी ताकत कम करो, या क्या कहना चाहता है? अब इसके बाद इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, अवाम ने भी देख लिया। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो इसे हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तो 9 मई के वाक़यात ने पीटीआई की सपोर्ट बेस उड़ा कर रख दी है, उजाड़ कर रख दी है। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है अमेरिकी सेनेटर के साथ, इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी इमरान खान की मकबूलियत या तयीद को अच्छा खासा धचका पहुँचाया है। और ये बात एक हैरत अंगेज़ है और मेरे लिए तो खैर खुशी का बात है, क्योंकि इमरान खान का ये दावा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ है। यहाँ मैं ज़िमनी तौर पर अपना एक नोट हमेशा बताया करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो सबसे आगे हैं वो हैं वहाँ के कादियानी। पाकिस्तान में 1975 में जब इनको गैर मुस्लिम अक़लियत माना गया था, माफ़ कीजिएगा एक बात बिल्कुल इससे गैर मुतल्लक़ है लेकिन वो तस्हीह करना ज़रूरी है।
آپ جب بھی کہیں رپورٹ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلیوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ وہ غلط فکرہ ہے جس کا فائدہ یہ قادیانی بیرون ملک اٹھاتے ہیں کہ کوئی قومی اسمبلی کیسے کسی مائنارٹی کو غیر مسلم قرار دے سکتی ہے یا دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے۔ قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا۔ قادیانی پہلے سے غیر مسلم تھے، تمام مسلمان فرقوں کے علماء متفقہ طور پر اس سے غیر مسلم قرار دے چکے تھے۔ قومی اسمبلی نے صرف قانون سازی کی کہ یہ قادیانی چونکہ غیر مسلم ہیں اس لیے ان کو یہ حقوق حاصل ہوں گے اور ان کے لیے یہ حدود مقرر کر دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی نے اس فتوے کو جو تمام مسالک کا متفقہ فتویٰ تھا اس فتوے کی بنیاد پر قانون سازی کی ہے۔ تو خیر یہ ضمنی بات ہے، یہ تصحیح اس لیے ضروری ہے کہ خود ختم نبوت والے یہ غلط فکرہ بیان کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے ان کو اقلیت قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے قومی اسمبلی کسی کے اسلام یا کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس نے ڈکلیئر ایک غیر مسلم فرقے کی آئینی حیثیت کا تعین کر دیا۔ یہ ہے قومی اسمبلی کا قصہ۔ تو بہرحال وہ میں جو کہا کرتا ہوں کہ یہ اس 1975 کے اس واقعے کے بعد پاکستان سے بڑی تعداد میں قادیانی جو تھے وہ یورپ اور امریکہ میں چلے گئے، اور یورپ میں سب سے زیادہ برطانیہ اور جرمنی میں اور امریکہ میں، ادھر جو امریکہ میں گئے اور کچھ کینیڈا میں بھی گئے، لیکن زیادہ کنسنٹریشن ان کی وہاں امریکہ میں ہے اور یہاں یورپ میں برٹن میں ہے اور پھر جرمنی میں تیسرے نمبر پر۔ تو پی ٹی آئی کے ہر جلوس میں، ہر جلسے میں، ہر مظاہرے میں یہ سب سے زیادہ تعداد قادیانی کی ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ پی ٹی آئی کے جلوس میں 1000 لوگ، خاص طور پر امریکہ میں، کیونکہ امریکہ میں انہوں نے کئی مرتبہ ایسے مظاہرے کیے ہیں جہاں شرکاء کی تعداد 2 سے 3000 سے بھی زیادہ رہی ہے۔ برطانیہ میں تو یہ چند 100 سے زیادہ کا کبھی بڑے سے بڑا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ تو ان کے اگر فرض کیجیے 1000 کا جلوس نکلتا ہے تو اس میں 700 قادیانی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو ہمارے بہت سارے لوگ اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پاکستانی قادیانیوں کے علاوہ جو پاکستانی ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی کو عمران خان کی مقبولیت کو یا اس کے لیے موجود حمایت کو یا ہمدردی کو اس آڈیو کے ریلیز ہونے سے سخت نقصان پہنچا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اینکر پرسن ہیں وہ اس آڈیو کا دفاع کر رہے ہیں اور الٹا یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ یہ ریکارڈ کرنا جرم ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، ڈاکو کسی گھر میں گھس کر ڈکیتی مار رہا ہے تو اس کی کوئی ویڈیو بن جائے تو پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ڈاکو تو معصوم ہے، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے اس کی ویڈیو بنائی، کیونکہ کسی کے گھر میں گھس کر پرائیویٹ طور پر اس کی پرائیویسی کو متاثر کرنا ہے۔ یہ فلم بنانا جو ہے یہ تو پرائیویسی کے اندر ایک انفلٹریشن ہے اور مداخلت بیجا ہے اور فلاں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی سوچ ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی والے ذہن اور عقل کے کس معیار پر کھڑے ہیں۔ تو خیر ہمارا سوال تھا کہ کیا امریکہ مداخلت کرے گا؟ وہ جو 60 ارکان کانگریس اور ایوانی نمائندگان کے جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں عمران خان کی فیور میں کہ عمران خان کے ساتھ جو سیاسی سلوک ہے اس میں نرمی کی جائے اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، تو وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ریپبلکنز ہیں، اور ریپبلکنز وہ ہیں جنہوں نے عراق پر حملہ کیا اور 10 لاکھ عراقی مارے۔ عراق پر 2 حملے کیے ریپبلکنز نے، 2 حملے کیے، اور ان دونوں حملوں میں مجموعی طور پر عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمان مارے گئے، جن میں بڑی تعداد کم سے کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ ان بچوں کی تھی جو ہسپتالوں میں مارے گئے، اسکولوں میں مارے گئے، کھیلتے ہوئے مارے گئے اور دوائیں یا خوراک نہ ملنے کے باعث مارے گئے۔ اسی طرح انہی ریپبلکنز نے افغانستان پر حملہ کیا اور 10 لاکھ وہاں بھی مارے، اور یہ وہی ریپبلکنز ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں، جن کی پاکستان کا ذکر آتے ہی گردان یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو عالمی نگرانی میں لایا جانا چاہیے۔ دوسرے معنوں میں پاکستان کو اس کے ایٹمی پروگرام سے محروم کر دیا جائے، یعنی عالمی نگرانی میں جب ہوں گے تو وہ ایٹمی ہتھیار پھر پاکستان کے پاس نہیں رہیں گے، وہ تو عالمی نگرانی میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ ریپبلکن جو اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں اور جو فلسطینیوں کے حق میں ہونے والی ہر قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں،
وہ ریپبلکنز جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت ریپبلکنز کی حکومت ہوتی تو عمران خان کے حق میں امریکہ کی طرف سے دباؤ آ سکتا تھا، یہ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی بدقسمتی ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ان کمبختوں کی حکومت نہیں ہے جو اسرائیل کے دوست ہیں، جو افغانوں کے دشمن ہیں، جو عراقیوں کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی حکومت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی حکومت، امریکہ کے دفتر خارجہ اور امریکہ کے سرکاری لابیوں میں سے کسی طرف سے بھی عمران خان کی حمایت میں بیان نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ لوگ پاکستان کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، فوج، اداروں اور پی ڈی ایم کی حمایت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بحران سے لا تعلق ہیں اور کم سے کم اس اصول کی پاسداری کر رہے ہیں کہ کسی دوسرے آزاد اور خود مختار ملک کی اندرونی سیاست میں ہمیں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ اصول ہے جس کی عمران خان کو بڑی پریشانی ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں بھی اس کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ فوج نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اور پاکستانی فوج کو پی ٹی آئی کی حمایت میں آنا چاہیے، اسے کھویا ہوا تخت واپس دلانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کر رہے لہٰذا یہ جانور ہیں۔ تو عمران خان کو اب ایک بیان دے دینا چاہیے کہ ریپبلکن پارٹی تو بہت اچھی ہے لیکن موجودہ امریکی حکومت جو ہے یہ جانور ہے، تو جانوروں کی امریکی حکومت عمران خان کی مدد کو نہیں آئے گی۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کرے گا یا کرے گا تو کتنی کرے گا، کیا عمران خان کو سپورٹ مل جائے گی، کیا عمران خان کو طاقت مل جائے گی۔ تو جناب فی الحال سے مراد یہ ہے کہ جب تک ریپبلکنز کی حکومت دوبارہ بحال نہیں ہو جاتی، عمران خان کو کسی بھی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا بلکہ آدھا جھونکا بھی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بات آپ لکھ رکھیں اور تسلی رکھیں۔ اور ناظرین، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پرسوں کی بات ہے، عمران خان ایک تقریر میں، جس کا کلپ شیئر ہوا ہے، سوشل میڈیا پر آیا، ٹی وی چینلز پر بھی چلا ہے، وہ بڑی اس کے لہجے میں مایوسی اور اضمحلال تھا اور اس کے الفاظ تھے کہ اب تو بس عدلیہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، امید ہماری ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین، اب عدلیہ کی طرف سے بھی اس کی امیدیں دن بدن کم ہوتی جائیں گی۔ بندیالی ٹولے کے خلاف حکومتی شکنجہ جو ہے وہ بن گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ کسا جائے گا۔ ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے جو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ پچھلے دنوں جو آڈیو لیکس آئیں ججوں کے حوالے سے، پرویز الہی کے، وہ مونس الہی کے، اور وہ بڑا ڈکیت جو پکڑا گیا ہے محمد خان بھٹی، تو وہ آڈیوز اور ججوں کی آپس کی گفتگو، اور وہ جو بندیال ہے اس کی 80-85 سالہ ساسو، وہ ایک دہشت گرد ہے، طارق رحیم اس کی بیوی کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہے، یہ ساری چیزوں کی وہ تحقیقات کرائے گا۔ یہ تحقیقات نہیں ہوگی کہ یہ اصلی ہیں کہ نقلی ہیں، سب کو پتہ ہے وہ اصلی ہیں۔ تحقیقات ہوگی کہ ان ججوں کا کردار کیا ہے۔ تو اس کمیشن کے قیام سے ان ججوں میں جو جج ہونے کے نام پر دھبا ہیں، ایک پریشانی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور کسی صاحب نے تبصرہ کیا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ گویا کہ ان کے گردے مثانی اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہے، یعنی بار بار باتھ روم کی طرف بھاگتے ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ 4 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے طے کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے آئین کو کچلنا ہے، جس طرح ہمارے باپ دادے ایوب خان نے کچلا تھا، ضیاء الحق نے پھاڑا تھا، مشرف نے ان کا بیڑا غرق کیا تھا آئین کا، اسی طرح ہم بھی بیڑا غرق کریں گے آئین کا۔ اور 2-3 لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، جن میں سے ایک صاحب نے تو یہ ٹریس پاسنگ کی ہے کہ اسپیکر کو حکم دے دیا ہے کہ استعفے واپس لو۔ اسپیکر کو کوئی عدالت کا، کوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں میں ایک فکرہ ان کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہمارے ارکان اسمبلی واپس آ جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اسپیکر نے یہ حکم وہاں ڈال دینا جہاں اس حکم کو ڈال دینا چاہیے تھا۔ یہ ارکان اسمبلی میں واپس نہیں جا سکتے۔ یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی میں واپس نہیں جا سکتے، اسمبلی کا منہ دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جائیں اور اس جج سے ایک اور حکم لے کر آئیں، اس کے بعد ایک اور حکم لے کر آئیں۔ تو یہ عدالتوں کے بارے میں مواد ان کو بہت کچھ مل چکا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ اس پر یہ شکنجہ کسا جائے گا تاکہ فول پروف انتظام ہو اور عدلیہ کو ان لوگوں سے نجات دلوائی جائے جن کا عدل، انصاف، آئین، قانون، ضابطے، اخلاق سے کوئی دور تک کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ دہشت گردوں، تخریب کاروں، پاکستان کے دشمنوں، پاکستان کے تباہ کرنے والوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں، ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے بارے میں چند ایک فکرے لیکن بڑے اہم۔
وہ یہ ہے کہ کئی آڈیوز ایسی لیک نہیں کی جا رہی جو اگر سامنے آ جائیں تو پاکستان میں بلوا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں وہ کچھ کلیئر کٹ ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ان میں ایک نرم ترین آڈیو کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نرم ترین آڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ آرڈر دے رہے ہیں کہ میاں والی ایئر بیس پر، جہاں آپ کے علم میں ہوگا یہ شاید کانفیڈینشیل ہے، یا میرے خیال میں کانفیڈینشیل ہو نہیں سکتی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری ایئر بیسز میں جے تھنڈر بھی ہوتے ہیں، F-16 بھی ہوتے ہیں، اور ایک ایئرپورٹ پر کتنے جہاز ہوتے ہیں یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کافی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے میاں والی ایئر بیس کے اندر گھسنا ہے اور اس طریقے سے آگ لگانی ہے کہ کوئی بھی جہاز نہ بچ سکے، کوئی بھی جہاز نہ بچ سکے۔ F-16 تھنڈر وہ کون سے طیارے ہوتے ہیں، وہ جو پاکستان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، یہ تھنڈر، یہ ان طیاروں میں سے کوئی طیارہ بچنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آڈیوز ایسی ہیں جن میں یہ افسروں کے گھروں میں گھس گئے، اور ظاہر یہ چیز ابھی تک پریس میں میڈیا میں نہیں آئی۔ یہی بات زیادہ قابل غور ہے کہ یہ جلوس جو تھے ہر جگہ سیدھے انہی تنصیبات کی طرف کیوں گئے، انہی کی کوٹھیوں اور رہائش گاہوں کی طرف کیوں گئے، ان کو ان کا ایڈریس کس نے دیا، کس نے انہیں کہا کہ فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں آدمی رہتا ہے اس کے گھر میں گھسنا ہے۔ تو ایسی ویڈیوز میں موجود ہے جن میں یہ چھتوں پر گیٹوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور اندر بیٹھے یا کھڑے افسروں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہن کو، تمہاری ماں کو، اس طرح کی گالیاں وہ دے رہے ہیں۔ یہ تو صرف میں نے 2 جھلکیاں دکھائی ہیں، اور یہ بھی خطرناک بات ہے جو میں نے کر دی ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک آڈیوز موجود ہیں جس کے بعد سے جوانوں سے لے کر افسروں تک جو پارا ہے وہ اشتعال کی حدوں کو عبور کر گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس نے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ اس نے یہ تو نہیں کرنا کہ تم نے یہ کر دیا تو اب تمہاری ایسی کی تیسی وہ پل پڑیں گے، نہیں، وہ اس طرح نہیں پل پڑیں گے، وہ طریقے سے اس فتنے کو ختم کریں گے، اور یہ طریقے سے فتنہ ختم ہو رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی ایک اجڑا مقبرہ بن کر رہ جائے گی۔ ایسا اجڑا مقبرہ میں نے اس لیے کہا کہ جو مقبرہ اجڑا نہیں ہوتا وہاں حاضری دینے والے لوگ بھی آتے ہیں، وہاں پھول چڑھانے والے لوگ بھی آتے ہیں، وہاں چراغ جلانے والے لوگ بھی آتے ہیں، جہاں فاتحہ کے لیے دعا پڑھنے بھی لوگ آتے ہیں۔ لیکن جو اجڑا مقبرہ ہوتا ہے، اجڑی قبر ہوتی ہے، وہاں سے تو پرندہ بھی گزرتے ہوئے پر نہیں پھڑپڑاتا بلکہ اس کے پاس سے نکل جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو خراج تحسین وہ پیش کرتا ہے اس قبر کو وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس پر اپنی بیٹ گرا دے۔ تو پی ٹی آئی ایسی اجڑی قبر بننے والی ہے، اور یہ اب زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کہ جناب اتنے مہینے لگیں گے، اتنے مہینے کوئی نہیں لگنے۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔